خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سویڈن کی اہم خبریں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور آج کے ولاگ میں جو خبریں شامل ہیں ان کی جو شہ سرخیاں ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ سالمونیلا کے خطرے کے باعث سپر مارکیٹس میں جو انڈے ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں، ان کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ سوشل بینیفٹس حاصل کرنے والوں کے لیے سخت قوانین ہیں اور کچھ سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اور مائیگریشن کے وزیر نے کہا کہ سویڈن کو اب بھی غیر ملکی ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور یورپ میں اگر آپ نے گرمیوں میں سفر کرنا اپنی گاڑی سے تو اس کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں جو مد نظر رکھنی ضروری ہیں۔ اور ایک نوجوان خاتون کو بہادری پہ جو ہے وہ شاہی اعزاز ملا ہے۔ اور سویڈن میں ایک گمشدہ طوطے کو رات جو ہے وہ تھانے میں گزارنا پڑی، وہ کیا بات ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر کبھی آپ کا بچہ ہجوم میں گم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، پولیس کی طرف سے انفارمیشنز ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سویڈن کے کچھ علاقوں میں خصوصاً اسٹاک میں پر اسرار پریشان کن آوازیں کیوں آ رہی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی خبر کی جانب ہم چلتے ہیں کہ جو سالمونیلا آپ کو پتہ ہے ایک بیکٹیریا ہے جو انڈوں میں اور مرغی کے گوشت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو انڈوں کے بہت بڑے سپلائرز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ کچھ انڈے جو انہوں نے مارکیٹ میں فروخت کیے تھے ان میں سالمونیلا بیکٹیریا کی شکایت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم تمام انڈے واپس لے رہے ہیں۔ اور اس میں جو متاثرہ انڈوں کا جو کوڈ ہے یہ آپ سلائیڈ میں بھی دیکھ سکیں گے، اس میں جو ہے وہ ایگ کوڈ 2SE741 اور 2 یہ ہے، اور SC12 اس پہ لکھا ہوگا۔ تو یہ مختلف سٹورز جو ہیں وہ اس میں یہ انڈے ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے گھر میں وہ انڈے ہیں تو جس سٹور سے آپ نے لیے ہیں وہاں جا کے واپس کر کے آپ پیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ ایسے انڈے کھانے جو ہیں وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سالمونیلا بیکٹیریا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صحت کے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ تفصیل سے بات کی ہے۔ پھر اب ہم چلتے ہیں جناب سویڈن میں جو لوگ سوشل بینیفٹس لیتے ہیں اسٹیٹ سے، یعنی ان کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا اور وہ اسٹیٹ کے جو ہے فنڈز ہیں ان پہ گزارا کرتے ہیں، تو اب حکومت نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غلط انفارمیشن دے گا، کیونکہ وہ انفارمیشن مانگتے ہیں جی آپ کے پاس کو آمدنی ہے، آپ کے پاس ایسٹس ہیں، آپ بتائیے گا، تب وہ ان کو دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنی آمدنی، ملازمت، رہائش یا خاندانی صورتحال کے حوالے سے درست معلومات نہیں دے گا تو اسے جرمانہ بھی ہوگا، اس کو امداد واپس بھی کرنا پڑے گی، اور بعض صورتوں میں مستقل طور پہ اس کو بین لگا دیا جائے گا کہ وہ کوئی بھی اسٹیٹ بینیفٹس نہیں لے سکتا۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک فلاحی نظام ہے جو لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے چلتا ہے، اور جو لوگ فراڈ کرتے ہیں وہ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور اربوں کروڑوں کا جو نقصان ہے یہ پوری قوم کا نقصان ہے، اور اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے مختلف سرکاری اداروں کے درمیان جو ہے وہ معلومات کے تبادلے کو بھی بہتر کیا گیا ہے، تاکہ کسی شخص کی بھی جو ہے معاشی صورتحال اور دیگر چیزوں کا پتہ چل سکے، تاکہ جو واقعی ڈیزرونگ لوگ ہوں ان کو سوشل بینیفٹس ملیں، اور جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ اثاثے ہوں یا آمدنی ہو تو وہ ان کو نہ دیں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھا۔ تیسری خبر وہ بھی خوش آئند خبر ہے، جو مائیگریشن کے وزیر ہیں جان فرشل، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کو دنیا بھر سے ہنرمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں سویڈن کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس کے کئی شعبوں میں جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہے، افرادی قوت کی کمی ہے، لیبر چاہیے انہیں، جس میں IT ہے، انجینئرنگ ہے، صحت ہے، سائنس ٹیکنالوجی ہے، اور صنعت کے مختلف شعبے ہیں۔ یہ تقریباً سارے وہ شعبے ہیں جس میں کوالیفائڈ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ چاہیے۔ وزیر کا یہ کہنا ہے کہ حکومت غیر قانونی ہجرت کم کرے گی، یعنی جو الیگل لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہنرمند ہجرت جو ہے اس کو فروغ دے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی آبادی میں عمر رسیدہ لوگ بڑھ رہے ہیں، جبکہ جو مختلف شعبوں میں ملازمین کی کمی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک سے ہمیں مہارت رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ بیان اس وقت آیا جب سویڈن مائیگریشن کے حوالے سے قوانین کو سخت سے سخت کرتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ پہلو بھی ہے، اور یہ ایک خوش آئند پہلو آپ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ جناب گرمیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، ابھی ایک دو ہفتے میں اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہونی، لوگ جو ہے وہ ہالیڈیز پہ نکلتے ہیں، اور سویڈن سے اکثر لوگ ٹریول کرتے ہیں مختلف یورپی ممالک کے لیے۔ تو جب بھی آپ گرمیوں میں سویڈن سے باہر جانے کا جو ہے وہ پلان بنائیں، یا باقی یورپی ملکوں میں بھی جو لوگ ہیں، تو یہاں ماہرین نے خبردار کیا کہ مختلف یورپی ممالک میں ٹریفک کے ڈیفرنٹ قوانین ہیں، اور اب جو ہے وہ بارڈرز پہ بھی چیکنگ ہوتی ہے۔
تو اپنی گاڑی میں مخصوص سامان آپ کے لیے رکھنا لازمی ہے، جیسے ریفلیکٹر جیکٹ ہے جو آپ پہنتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو وارننگ ٹرائی اینگل ہے اس کا ہونا ضروری ہے، فرسٹ ایڈ کٹ کا ہونا ضروری ہے، یہ لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اور مختلف ملک جیسے فرانس، جرمنی، آسٹریا اور اٹلی وغیرہ میں ڈفرینٹ قوانین ہیں، اور اگر آپ ان کو پورا نہ کریں تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ روانگی سے پہلے اپنی گاڑی کی انشورنس چیک کر لیں، وہ کور کر رہی ہو یورپ کے ٹریول کو، آپ کے پاس رجسٹریشن ہو، آپ کے ٹائر درست ہوں، بریک سسٹم ٹھیک ہو، اور ایمرجنسی سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پانچویں خبر یہ ہے کہ ایک نوجوان خاتون 21 سال عمر ہے جس کی، اور وہ گوتھنبرگ میں ہے، اس کو جناب بادشاہ کی جانب سے، سویڈن کے بادشاہ سلامت کی جانب سے ایک غیر معمولی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے، اس کو اعزازی سند دی گئی ہے، 50,000 کرون بھی دیا گیا ہے۔ اس نے جو ہے ایک ہنگامی صورتحال میں بجائے انتظار کرنے کے دوسرے اس نے خود آگے بڑھ کے مدد کی اور انسانی جانیں بچائیں، اور مقامی سطح پہ بھی اس کو سراہا گیا، اور اس کے بعد شاہی محل نے اس کا نوٹس لیا اور ایک خصوصی تقریب میں انہیں بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ یہ اعزاز دیا۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند چیز ہے کہ ایسے لوگوں کی ستائش ہونی چاہیے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں جناب، ایک گمشدہ طوطا تھا اور اس کو رات تھانے میں، پولیس کے تھانے میں گزارنا پڑی۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ ایک طوطا اپنے مالک سے بچھڑ گیا، اور وہ پھر پولیس نے دیکھا کہ کہیں طوطا بیٹھا ہوا ہے، وہ پولیس کے پاس آ گیا۔ اب پولیس نے کوشش کی کہ اس کے جو ہے وہ مالک کو تلاش کیا جائے، لیکن وہ مالک نہیں مل سکا۔ اس کے بعد پھر اہلکار اس کو لے گیا تھانے میں، پولیس اسٹیشن۔ وہاں تو جانوروں کی دیکھ بھال کا ان کے پاس کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، لیکن وہاں انہوں نے اس کو رکھا، اس کو خوراک اور پانی کا بندوبست کیا، مالک کی تلاش جاری رکھی، اور کچھ ہی دیر بعد جب نیکسٹ ڈے ان کا مالک آ گیا تو اس طوطے کو لے گیا بحفاظت۔ تو یہاں جانوروں کے ساتھ بھی اب کتنا اچھا انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ساتویں خبر یہ ہے کہ سویڈن میں لوگ دھوپ کا انتظار کرتے ہیں، جو ہی موسم گرما آتا ہے، اور پھر اس میں بھی کبھی کبھی بادل چھائے رہتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ دھوپ وہاں پہ ہو، آدمی مزہ کرے گرمیوں میں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سویڈن میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پورے ملک میں سب سے زیادہ اس کو دھوپ والی جگہ کہتے ہیں، اور یہ سویڈن کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ جزیرہ گوتلاند، اس کے جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ یہ جگہ ہے جی، برگسویک، وہاں پہ یہ ایک جگہ ہے۔ وہاں انہوں نے محکمہ موسمیات سے مل کے جو ہے وہ 2 کرسیاں بھی رکھی ہیں، ایک وہاں پہ، ایک یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک وہاں پہ سلائڈ بھی لگائی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ سورج چمکتا ہے۔ تو اگر آپ کو شوق ہے تو دیکھیں، میرے حال باقی لوگ جائیں نہ جائیں، لیکن میرے دوست جو شہزاد انصاری صاحب ہیں، جو اس طرح کے ولاگز کرتے ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ وہاں جائیں گے اور وہاں کی ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ہم بھی اس جگہ کو اگر نہ جائیں تو ہم کم سے کم ان کی ویڈیو کی صورت میں ہی دیکھ سکیں۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ یہاں بعض اوقات ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ بچے گم ہو جاتے ہیں والدین سے، خصوصاً آپ شاپنگ مال میں یا ادھر ادھر کہیں جائیں، یا پارک میں جائیں، یا بعض اوقات ابھی تفریحی مقامات پہ آپ ہو سکتے ہیں، ساحل سمندر پہ ہو سکتے ہیں، تو بچوں کے گمشدگی کے واقعات گرمیوں میں کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اب سویڈش پولیس نے والدین کو ہدایات دی ہیں، اور ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ والدین سے کسی جگہ سے بچھڑ جائیں، الگ ہو جائیں، تو آپ وہیں کھڑے رہیں، گھبرائیں نہیں، آپ جہاں پہ ہیں وہیں کھڑے رہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر قریب آپ کے کوئی سیکیورٹی والا، یونیفارم والا شخص ہے تو اس کو آپ بتائیں، گارڈ کو بتائیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بتائیں جی کہ میں میرے والدین جو ہے ان کی مجھے تلاش ہے۔ تو بچے کو یعنی آپ یہ سکھائیں، اور اس کے بعد بچے کی جو لیٹسٹ تصویر ہے وہ اپنے موبائل میں اپنے پاس ضرور رکھیں، تاکہ اگر وہاں کسی کو دکھانی پڑے اور اس میں وہی کپڑے ہوں جو بچے نے پہنے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ کہیں گم ہو جائے تو فوری طور پہ 112 سے رابطہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں۔ تو یہ بچوں کے حوالے سے جو ہے ایک اہم کہہ لیں کہ خبر ہے، والدین کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں جو سویڈن کا صحت کا ادارہ، اس نے بھی کہا جی کہ جب والدین بیٹھیں تو اپنا موبائل جو ہے وہ ساتھ نہ رکھیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ بچے بہت زیادہ موبائل یوز کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی خصوصاً جو ہے وہ 12 سال کی عمر تک بچے جو ہے وہ اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہے، اس سے ان کی صحت کے، آنکھوں کے، نیند کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور کئی تو میں نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کو لگاتار جو ہے وہ ٹی وی بھی دے رہے ہیں، ساتھ ٹیب بھی دے رہے ہیں، ساتھ موبائل بھی دے رہے ہیں، تو یہ بچے کی صحت کے لیے مستقبل میں برے اثرات مرتب کرے گا۔
اور آخری خبر یہ ہے کہ جناب یہاں سویڈن میں خصوصاً اسٹاک ہوم کے علاقے میں پر اسرار آوازوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. یہ میڈیا میں مختلف رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ علاقوں میں خصوصاً یہ جو ٹی سینٹرل سے کے ٹی ایچ تک کا علاقہ ہے اس میں عجیب اور پر اسرار آوازیں جو ہیں وہ لوگوں کو سنائی دی گئی ہیں. بعض اوقات یہ رات کے وقت دھماکے کی آواز ہو سکتی ہے, کچھ گرج کی یا کچھ عام انسانی آوازوں سے تشبیہ دینے والی آوازیں بھی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آوازیں ہم نے سنی ہیں. اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی کافی چیزیں جو ہے وہ وائرل ہوئی ہیں, شاید آپ نے دیکھی ہوں. اب لوگوں نے جو ہے وہ مختلف اندازے لگانے شروع کیے ہیں. ماہرین جو ہے وہ بھی اس کا کھوج لگا رہے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ شاید یہ سائنسی وجوہات ہو سکتی ہیں, موسمی حالات, فضائی دباؤ میں تبدیلی, فوجی مشقیں یا دیگر سرگرمیاں یا فضا میں آوازوں کا ہونا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں اور حکام جو ہیں وہ اس کی نہ کوئی تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں. تو ناظرین میں سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے بھی اس قسم کی کوئی آوازیں یا جن علاقوں میں سنی ہیں تو آپ ان علاقوں کا نام لکھ دیں تاکہ ہمیں بھی علم ہو سکے کہ یہ کن علاقوں میں آوازیں ہیں. لیکن میں نے تو خیر خود اس قسم کی کوئی آواز سنی نہیں ہے. تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں سویڈن کی امپورٹنٹ, جو میں نے ولاگ کی صورت میں خدمت میں پیش کی ہیں. مجھے آپ کے تبصرے کا انتظار رہے گا. آپ کا تعاون کا بہت شکریہ. اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ.